یہ باہر کون آیا ہوا ہے؟ آیت نے سر پر سے چادر اتارتے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے پوچھا۔ کوئی امیر صاحب آئے ہوئے ہیں، بابا کو فورس کر رہے ہیں کہ اپنا گھر بیچ دو۔ اس کی چھوٹی بہن منہا نے آنکھیں گھما کر جواب دیا۔ کتنا اچھا ہوگا نا باجی، ہم نئے گھر میں چلے جائیں گے۔ منہا نے بغیر اس کے اور امی کے چہرے پر غور کیے کہا۔ بکواس مت کرو منہا، بابا کو اس گھر سے کس قدر محبت ہے یہ تم اچھے سے جانتی ہو، پھر بھی ایسا کہہ رہی ہو۔ آیت نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ رکھا ہی کیا ہے اس گھر میں؟ چند ٹوٹے پھوٹے کمرے، ایک بیٹھک وہ بھی پرانی سی، اور ہاں بڑے بڑے کچے صحن اور کچھ پرانے درخت۔ اب بتاؤ ذرا باجی، اس میں محبت کرنے کے لیے ہے ہی کیا؟ منہا بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی، اس میں بابا کی، اپنی اماں اور بابا کے ساتھ کی یادیں ہیں۔ جس گھر کو تم اس وقت کھنڈر تصور کر رہی ہو، کسی دور میں حویلی ہوا کرتی تھی۔ ہاں آج کے دور کے حساب سے ہمارا گھر پرانا ہے، لیکن محبتوں کا مرکز ہے۔ آیت نے منہا کو دادا دادی اور بابا کی یاد دلاتے ہوئے کہا۔ بھائی باجی، یادیں تو نئے گھر میں بھی بن سکتی ہیں۔ منہا کی بات کو آیت نے فوراً کاٹا۔ بابا کبھی اس گھر کو نہیں بیچیں گے، اور نہ میں بیچنے دوں گی، سنا تم نے؟ یہ پرانا گھر ہمیں بہت عزیز ہے، اور خبردار جب فضول باتیں تم نے بابا سے کی تو۔ آیت نے اسے ڈانٹا اور امی کو دیکھا، جن کا چہرہ پریشانی سے گھیرا ہوا تھا۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ اس سے تو فضول بولنے کی بیماری ہے۔ آیت نے امی کو تسلی دی اور ان سے کھانے کا کہا۔ امی اسے کھانا دینے اٹھ گئیں اور آیت اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ منہا کا بس نہ چلا اپنی بڑی بہن کو خوب سنائے جو اس کے بس میں نہ تھا۔ یہ بوسیدہ سی حویلی نما گھر ریاض صاحب کا تھا، جن کے والد ایک امیر آدمی تھے، لیکن وقت کی کرنی ایسی ہوئی کہ فیکٹری میں آگ لگی تو انہیں تباہی کے دہانے پر لے آئی۔ ریاض صاحب نے کاروبار کو سنبھالنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اس امیریت کو دوبارہ نہ چھو سکے۔ وہ اسی گھر میں پیدا ہوئے، ماں باپ اسی گھر میں فوت ہوئے، پھر ان کے بچے جو 2 بیٹیاں تھیں اسی گھر میں پیدا ہوئیں۔ ان کے بقول یہ گھر ان کی جنت تھا۔ بابا ہارٹ پیشنٹ تھے اور وہ یہ گھر نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہ گھر اپنی بیٹیوں کے لیے مختص کیا تھا۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں جب انکار کر ہی دیا ہے؟ امی نے بابا کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھتے پوچھا۔ آیت جو صحن میں پاس ہی باپ کی چارپائی سے تھوڑی دور جھولے پر نیم دراز تھی اور 40 رولز آف لو پڑھ رہی تھی، اس نے کتاب سے نگاہ اٹھا کر بابا کو دیکھا۔ پریشان تو میں ہوں نیک بخت، وہ بڑا بااثر آدمی ہے، 2 بار دکان پر بھی آیا تھا، اب تو حد کر دی، گھر ہی پہنچ گیا۔ میری بات کو تو اہمیت دینے کو تیار ہی نہیں ہے، کہتا ہے مال بناؤں گا، اور ہماری حویلی زمین اس کے پروجیکٹ کے لیے بہت اہم ہے۔ بابا کی بات پر آیت نے منہ بگاڑا۔ تو آپ کہیں نا اس سے، یہ حویلی اور اس کی زمین ہمارے لیے بھی بہت اہم ہے، خام خواہ میں تنگ نہ کرے۔ آیت نے کچھ غصے سے کہا۔ ارے میری گڑیا، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ میں ہوں نا، میں سب دیکھ لوں گا۔ بابا نے اسے تسلی دی، اور وہ ان کی تسلی میں ابھی گئی۔ بابا کے ہوتے کس چیز کی فکر تھی بھلا ان سب کو؟ آیت نے گہرا سانس لیا اور ایک نظر گھر پر ڈالی۔ پرانے طرز کی یہ حویلی اب گھر بن گئی تھی۔ کچھ کمرے قدیم ہونے کی وجہ سے بند کر دیے گئے تھے، جبکہ کچھ کمروں کو استعمال کیا جا رہا تھا۔ اسے یہ پرانے محرابوں والا گھر بہت عزیز تھا۔ آیت یونیورسٹی سے واپس لوٹی تو گھر سے باہر تک اونچا بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نقاب کے پیچھے اس کے چہرے پر گھبراہٹ واضح تھی۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں میں فکر لیے گھر میں داخل ہوئی تو بیٹھک سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تم مان جاؤ ریاض صاحب، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، ورنہ مجھے بار بار اگر تم نے زحمت دی تو اس گھر پر قانونی قبضہ کروں گا۔ میرے لیے جعلی کاغذات بنوا کر یہ ثابت کرنا مشکل میں نہیں ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور تم نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ مجتبیٰ شیر نے غصے سے کہا۔ بیٹا، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یہ گھر مجھے بہت عزیز ہے۔ بابا کی بے بس آواز پر آیت نے غصے سے مٹھیاں بھینچیں۔ پسند آ گئی ہے یہ جگہ مجھے، بزرگوں، اور کرنا ہی کیا ہے تم نے اس جگہ کا؟ مجھے بیچ دو، اچھی قیمت دوں گا اس کھنڈر کی، اور یہاں شہر کا سب سے بڑا شاپنگ مال بناؤں گا۔ مجتبیٰ نے جیسے مزہ لے کر کہا۔ یہ گھر میری بیٹیوں کا ہے، میں اسے کسی صورت نہیں بیچوں گا۔ بابا نے جیسے اپنی طرح سے ایک بار پھر سے بات ہی ختم کر دی۔ لیکن شیر مانے بھی تو، میں نے بات ابھی ختم نہیں کی ہے۔ بہتر ہے مان جاؤ،
ورنہ اپنی طرح منوا تو میں لوں گا ہی۔ مشتبہ بھی کچھ کہتا کہ کوئی آندھی طوفان کی طرح بیٹھک میں داخل ہوا جو مردوں سے بھری ہوئی تھی۔ مشتبہ، اس کے گارڈز، بابا اور ایک دو پڑوسی۔ آیت اس کی بکواس پر اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائی اور بیٹھک میں آ گئی، جبکہ دور برآمدے میں کھڑی امی نے اس کی اس حرکت پر ڈر کر دل پر ہاتھ رکھا۔ اوئے مسٹر، نکلنے والی کرو یہاں سے ورنہ منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ جب کہہ دیا ہمیں گھر نہیں بیچنا تو کیوں پیچھے پڑ گئے ہو؟ چھوڑ دو جان ہماری، آیت نے غرا کر کہا۔ اس کی آنکھ، ناک، انگلی بڑی دلکشی سے حرکت کر رہی تھی۔ مشتبہ جو بڑی شان سے صوفے پر بیٹھا تھا، اب ساکت ہوئے اس حسن کے شعلے کو دیکھ رہا تھا۔ آیت، کیا کر رہی ہو؟ تم جاؤ، میں بات کر رہا ہوں نا، بابا نے جلدی سے اٹھ کر کہا۔ بابا، اتنے دن سے آپ بات ہی کر رہے ہیں، لیکن اس ڈھیٹ انسان کو رتی بھی جو سمجھ آ رہی ہو، اور تم کان کھول کر سن لو، ہم یہ گھر نہیں بیچیں گے، چاہے تم جو مرضی کر لو۔ آیت نے اس سے انگلی اٹھا کر وارننگ دی اور مشتبہ نگاہوں سے اس کا بھرپور جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے گارڈ حیران تھے کیونکہ اب تک مشتبہ نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا۔ اٹھو بھی، کیا ڈھیٹ بن کر بیٹھ گئے ہو؟ جاؤ ہمارے گھر سے، آیت نے جھنجھلا کر کہا۔ اس کا حسین چہرہ کالی چادر میں چھپا ہونے کے باوجود اپنے حسن کے جلوے بکھیر رہا تھا، کیونکہ جذبات کی شدت میں اس کے چہرے سے چادر ڈھلک گئی تھی۔ آیت، میں کہہ رہا ہوں باہر چلو میرے ساتھ۔ بابا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر کی طرف گھسیٹا تو وہ ایک گھولی اس شخص پر ڈال کر باہر نکل گئی۔ امی نے اسے فوراً پکڑا اور کمروں کی طرف بڑھ گئیں۔ اپنے کمرے میں لا کر اسے غصے سے دیکھا۔ یہ کیا حرکت تھی آیت؟ امی کے سوال پر اس نے اپنے سرخ چہرے سے امی کو دیکھا۔ اس کا دماغ ٹھکانے لگایا ہے، آیت نے جھنجھلا کر چادر سر سے اتارتے ہوئے کہا۔ تمہیں کس نے اجازت دی اس طرح مردوں میں جانے کی اور بات کرنے کی؟ ہم مر گئے ہیں جب اب تم فیصلے کرو گی؟ امی کی بات پر آیت نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ اللہ نہ کرے آپ لوگوں کو کچھ ہو، آیت منمنائی۔ پھر اس حرکت کا مقصد کیا سوچیں گے لوگ؟ ایسی ہی ہیں ہمارے گھر کی لڑکیاں، امی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ جو مرضی سوچیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے فرق بس آپ کے اور بابا کے سوچنے سے پڑتا ہے۔ آیت نے شرمندگی سے ان کا ہاتھ تھاما۔ کر تو چکی ہو ہمیں بے عزت بھری محفل میں، اور کیا کرنا رہ گیا؟ امی نے غصے سے کہا اور کمرے سے باہر نکلی۔ آیت کو بھی فوراً اپنی جلد بازی کا احساس ہوا۔ کیا ضرورت تھی ایسے منہ اٹھا کر کمرے میں جانے کی؟ آیت نے باتھ روم کی طرف جاتے سوچا، لیکن صحیح بے عزت کر کے آئی ہوں میں بھی روز بابا جو تنگ کرنے پہنچ جاتا تھا، ایڈیٹ۔ آیت بڑبڑاتی ہوئی واش روم کی طرف چلی گئی۔ یہ کیا حرکت تھی آیت؟ ہمیں یقین نہیں آ رہا ہماری بیٹی ایسی حرکت بھی کر سکتی ہے، بابا نے دکھ سے کہا تو آیت مزید شرمندہ ہوئی۔ میں تو صرف آپ کے لیے، آیت منمنائی۔ نہیں ضرورت ہمیں تمہاری ان حرکتوں کی جو ہمارا سر نیچا کریں، پورے محلے میں اب یہ بات آگ کی طرح پھیل جائے گی، امی نے غصے سے کہا۔ امی، کوئی کچھ بھی نہیں بول رہا تھا، بابا تنہا اپنی جگہ لڑ رہے تھے، تو اب محلے والوں کی باتوں کو میں کیوں سوچوں جب کسی نے ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں، آیت نے تڑک کر کہا۔ جو بھی ہے، مجھے تمہارا اس طرح مردوں میں آنا اچھا نہیں لگا آیت، آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں زندہ ہوں تم لوگوں کی ڈھال بن کر، تم لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں، بابا نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ اوکے بابا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، مگر وہ شخص اب دوبارہ ہمارے گھر نہ آئے، آیت نے ان کے گلے لگتے ہوئے کہا تو بابا نے پرسوچ انداز میں اسبات میں سر ہلایا۔ اب اٹھو، کھانا گرم کرو اپنے بابا کے لیے، امی نے اسے وہاں سے بھگایا اور وہ اٹھ کر چلی گئی۔ کیا سوچا پھر آپ نے؟ امی نے بابا سے پوچھا۔ قیمت تو وہ اچھی لگا رہا ہے، بس دل نہیں مانتا میرا، بابا نے اداسی سے کہا۔ ریاض صاحب، یہ روز روز کی چک چک اچھی نہیں ہے، آپ محلے والوں کو شامل مت کیجیے گا آئندہ، ہمارا اپنا معاملہ ہے، اسے ہم خود سلجھا لیں گے، بس جب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو آگے بات بنتی ہی نہیں، امی نے سکون سے سمجھایا۔ کل میں خود مشتبہ شیر سے میٹنگ کروں گا اور آخری دفعہ اسے سمجھا کر اس معاملے کو ختم کر دوں گا۔ ریاض صاحب نے کھانے کی ٹرے اٹھائے قریب آتی آیت کو دیکھ کر کہا اور پھر آیت کے کھانا سرو کرنے پر کھانا کھانے لگے۔ آیت کا آج آخری پیپر تھا، بس 2 سیمسٹر رہ گئے تھے، بس اس کے بعد اس کی ڈگری مکمل تھی، وہ MBA کر رہی تھی۔ اس کا یہی ارادہ تھا کہ وہ کسی اچھی کمپنی میں جاب کرے گی اور اپنے گھر کو دوبارہ تعمیر کرائے گی۔
یہ اس کا بابا کو تحفہ ہوتا۔ وہ جانتی تھی کہ بابا کو اس گھر سے کس قدر لگاؤ ہے۔ وہ انہی سوچوں میں روڈ سے اتری کے سامنے نظر پڑی۔ 4 کالے رنگ کی چمچماتی گاڑیاں کھڑی نظر آئیں۔ ان کا گھر سڑک کے کنارے پر تھا۔ ایک دروازہ گلی میں بھی کھلتا تھا۔ یہ بڑی سی بوسیدہ عمارت اس سڑک کی شان بڑھاتی تھی، کیونکہ اس کے دوسری جانب سارے شاپنگ مالز تھے۔ آیت نے نظر گھمائی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ گاڑیاں مشتبہ شیر کی ہیں۔ اس نے اپنے گھر کی طرف قدم بڑھائے۔ سڑک والا دروازہ بجانے کے بجائے اس نے گلی کا رخ کیا۔ جب ہی مشتبہ شیر اپنی گاڑی سے اترا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس سحر انگیز آواز پر آیت ٹھٹکی، اور اس نے کالی شیشے والی چادر کو اپنے گرد مضبوط کیا اور پھر نامحسوس انداز سے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ان آنکھوں کی چوری پر حیران سا اسے دیکھے گیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ آیت نے اسے پہچانتے تڑک کر پوچھا۔ کسی کا حال پوچھنا بدتمیزی کب سے ہونے لگا؟ آیت کو دیکھتے اس نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ سوال کیا۔ آپ مجھ سے بات مت کریں، زہر لگتے ہیں آپ مجھے۔ خام خواہ ہمارے گھر کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ بابا کا خیال نہ ہوتا تو صحیح طرح بتاتی میں تمہیں۔ آیت نے غصے سے انگلی اٹھا کر کہا۔ تو نہ کرو اپنے بابا کا خیال اور مجھے صحیح طرح بتاؤ۔ مشتبہ نے جیسے اسے چڑھایا۔ تم؟ آیت نے ایک بار پھر انگلی اٹھائی اور حیرت کے پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑے جب مشتبہ نے اس انگلی کے گرد اپنی انگلی اڑائی۔ یہ انگلی اٹھانے کی ادا کہاں سے سیکھی؟ یقین جانو اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کی یہ انگلی توڑ دیتا۔ مشتبہ نے مسکرا کر کہا۔ شٹ اپ! توبہ استغفار! تم نے مجھے چھوا؟ کیسے؟ جان لے لوں گی میں تمہاری۔ آیت غرائی۔ کیا ادائیں ہیں! خیر یہ بات کی بات ہے۔ میں یہ کہنے آیا ہوں کہ محترمہ آیت ریاض، میرے معاملے میں پاؤں مت اڑاؤ، دور رہو۔ جس چیز پر میرا دل آ جائے وہ چیز حاصل کر کے ہی دم لیتا ہوں۔ یہ گھر مجھے پسند آ گیا ہے، ساتھ اس گھر کی رونق بھی۔ خیر اسے تو بعد میں دیکھوں گا، فی الحال گھر حاصل کرنا ضروری ہے۔ مشتبہ نے مدعا پیش کیا۔ 2 نمبر غنڈے! میں ایسا بالکل نہیں ہونے دوں گی، آنکھیں نکال لوں گی تمہاری۔ آیت نے بھی اپنی طرف سے اسے لاسٹ وارننگ دی اور آگے بڑھ گئی۔ مشتبہ اس شیرنی کو دم سادے دیکھتا رہا جو زور سے دروازہ بند کرتی اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ ریاض صاحب، اب سمجھے اس بات کو، میرے مال کی پارکنگ اسی جگہ پر پلان ہوئی ہے نقشے کے حساب سے۔ مشتبہ نے آج نرمی سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اکثر تو وہ اس دن ریاض صاحب کی بیٹھک میں ہی چھوڑ آیا تھا جس دن اس گھر کی لڑکی نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں اور ان آنکھوں نے اسے اپنے تابع کر لیا تھا۔ بیٹا، میرے بچوں کی وراثت ہے یہ گھر، مجھے بہت عزیز ہے، اور میری بیٹی تو اس گھر کے لیے جان دے دے گی مگر گھر نہیں دے گی۔ ریاض صاحب نے بھی اپنے اور اپنے بچوں کے احساسات بتائے۔ پھر اس کا کوئی بیچ کا راستہ نکال لیتے ہیں، مشتبہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیسا راستہ؟ ریاض صاحب نے اسے دیکھا جو اپنے بڑے سے دفتر میں بڑی سی کرسی پر پرسوچ انداز میں جھول رہا تھا۔ آپ اپنے گھر کا پچھلا حصہ ہمیں بیچ دیں، وہ حصہ جو بالکل ٹوٹ چکا ہے۔ اس حویلی کا پچھلا صحن، یعنی گھر کے 2 حصوں میں سے ایک ہمیں دے دیں۔ ریاض صاحب نے اس کی بات پر اسے دیکھا۔ آپ گھر جائیں اور سوچ لیں، ویسے بھی وہ حصہ تو مال بننے کے بعد بالکل آئسولیٹ ہو جائے گا آپ کے مین گھر کی بلڈنگ سے۔ مشتبہ جی، بات ریاض صاحب کے دماغ کو لگی۔ جو پیسے میں زمین کے آپ کو دوں گا اس سے آپ اگلا پورشن بنوا لیں اور سڑک کی طرف کا کچھ حصہ ہمیں کھولنے کی اجازت دے دیں تاکہ ہماری بیسمنٹ کا راستہ وہاں سے نکل جائے۔ ریاض صاحب نے اس کے بتائے نقشے پر غور کیا تو انہیں یہ پروپوزل پورا گھر بیچنے سے زیادہ معقول لگا۔ ویسے بھی وہ حصہ کسی کام کا نہ تھا۔ آپ سوچیں اس پروپوزل پر، پھر مجھے بتا دیجیے گا۔ بالکل، کل میں خود آپ کی طرف حاضر ہو جاؤں گا۔ مشتبہ کی بات پر ریاض صاحب نے سر ہلایا اور اٹھ گئے۔ آج وہ لیٹ گھر آئے تھے۔ آیت اور امی کا تو دم خشک ہو رہا تھا کہ اب تک وہ گھر کیوں نہ آئے، جبکہ منہا کب سے انہیں کال ملا رہی تھی۔ بابا، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ آیت نے آگے بڑھتے پوچھا۔ بس کسی کام سے گیا تھا، وہیں دیر ہو گئی، بابا نے آہستگی سے بتایا۔ پھر بھی بتائیں تو۔ بغیر بتائے تو آپ کہیں نہیں جاتے، آیت نے جرا کی۔ سوال کرتی رہنا، ایسا نہ کرنا، پانی ہی لے آؤ، امی نے غصے سے کہا تو وہ منہ بسورے کچن کی سمت بڑھ گئی۔ بابا اب ٹھیک ہے؟ منہا نے ان کے سامنے کرسی رکھتے سوال کیا۔ ہاں بیٹا میں ٹھیک ہوں، بس ہارٹ بیٹ تھوڑی اپسیٹ ہو رہی تھی، بابا نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔
چلیں پھر ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، امی نے جلدی سے کہا۔ اصل وجہ مشتبہ کے دفتر سے گھر تک کی لمبی ڈرائیو تھی جس نے انہیں تھکا دیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں نیک بخت، بس تم چائے کا کپ بنا دو، بابا نے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ کھانا نہیں کھائیں گے بابا؟ آیت نے پوچھا۔ ارے نہیں، میں کھا کر آیا ہوں، بابا نے کہا اور کمرے کی طرف چلے گئے۔ بابا گئے کہاں تھے جو کھانا کھا کر آئے ہیں؟ آیت نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ ارے CID کی جان نشین، اپنی تفتیش بند کرو اور کھانا لگاؤ، میں تب تک تمہارے بابا کو چائے دے کر آتی ہوں، امی نے اسے جھڑک دیا۔ وہ امی کو دیکھتی سب کو میں ہی غلط لگتی ہوں، آیت نے دل میں سوچا۔ سر جھٹکتی وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کہاں گئے تھے آپ ریاض صاحب؟ امی کے پوچھنے پر انہوں نے انہیں دیکھا۔ وہ اس وقت الماری سے کچھ ضروری کاغذات نکال رہے تھے۔ اچھا ہوا آپ کمرے میں آ گئیں، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، انہوں نے مدھم لہجے میں کہا، اور پھر امی کو ساری بات بتا دی۔ پھر آپ کا کیا ارادہ ہے اس بارے میں؟ انہوں نے پوچھا۔ جو آپ کا فیصلہ ہوگا، میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں، اس طرح کرنے سے ہمارے گھر کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ امی کی بات پر بابا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ابھی بچیوں کو مت بتانا، اور خاص کر آیات کو، تم تو جانتی ہو اس گھر کو لے کر وہ مجھ سے زیادہ پوزیسو ہے، اور پچھلے حصے میں تو اس کے پلان کے مطابق اس نے ایک باغ اور بچوں کا اسکول بنانا تھا، بس اس بات کو سن کر غصہ نہ کرنے لگ جائے۔ بابا نے مسکرا کر کہا، ہم سمجھا دیں گے، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ ابھی اسے یہ بات نہیں بتانی۔ امی نے بھی اس کے جذباتی پن کو سوچتے ہوئے کہا، اور پھر آیت کی آواز دینے پر وہ اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ ریاض صاحب خوش تھے، لیکن دل کی دھڑکن بڑھ جا رہی تھی، نہ جانے کیوں وہ طبیعت اچھی محسوس نہیں کر رہے تھے۔ ریاض صاحب ناشتہ کر رہے تھے، آیت یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، جبکہ منہا کی آج کل کالج سے چھٹیاں تھیں۔ میرا انتظار مت کرنا، آج مجھے مشتبہ کی طرف جانا ہے، ریاض صاحب نے امی کو کہا۔ دیکھیے ساری کارروائی ٹھیک سے کیجیے گا، کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ آیت جو برآمدے سے اسی جانب آ رہی تھی ان کی بات پر چونکی۔ ہاں، مشتبہ شیر بڑا آدمی ہے، اس کی شہر میں ایک دھاک ہے، کئی مالز ہیں اس کے اس شہر میں، اسی لیے وہ ہماری زمین لینا چاہتا ہے کہ اس کے لیے یہ جگہ منافع بخش ہے، بابا نے کہا۔ آیت نے نخوت سے سر جھٹکا۔ بابا، ختم نہیں ہوا یہ معاملہ اب تک؟ آیت نے کرسی پر بیٹھتے سوال کیا۔ ختم ہو گیا ہے، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ میں ہوں نا، اور تم بتاؤ، آج کا آخری پرچہ ہے تمہارا۔ بابا نے اس کی توجہ ڈائیورٹ کی، لیکن آیت کی توجہ بالکل نہیں ہٹی تھی اس ٹاپک سے۔ جب ہی بابا کی باتوں کا تو جواب دیا، لیکن دل میں ایک فیصلہ ضرور کر لیا تھا، اس مجتبیٰ شیر کا دماغ ٹھکانے لگانے کا۔ وہ یوں نہیں گئی، غائب دماغی سے پیپر دیا اور وہاں سے سیدھا مشتبہ بلڈرز کے دفتر پہنچ گئی۔ اس نے رکشے سے اتر کر اس عالی شان عمارت کو دیکھا جو بلند و بالا کھڑی تھی، جس کی خوبصورتی نے اسے ایک پل کے لیے متاثر کیا۔ وہ ہوش میں آتی سر جھٹکتی عمارت میں داخل ہوئی۔ ریسیپشن پر ایک ماڈرن لڑکی نے اس کا مسکرا کر استقبال کیا۔ تمہارے CEO سے ملنا ہے، آیت نے کہا۔ آپ کی میٹنگ پلان ہے سر کے ساتھ؟ لڑکی نے لیپ ٹاپ پر آج کی میٹنگز پر نظر ڈال کر پوچھا۔ میٹنگ پلان نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں ملنا چاہتی ہوں اس ڈھیٹ انسان سے، آیت نے دانت کچکچا کر کہا، اور اس لڑکی نے آیت کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ ایک یونی اسٹوڈنٹ کیسی باتیں کر رہی تھی۔ میم، آپ ایسے نہیں مل سکتی سر سے، پہلے اپائنٹمنٹ لینی ہوتی ہے، لڑکی نے اسے سمجھایا۔ واہ، اور وہ جو منہ اٹھا کر ہمارے گھر آ جاتا ہے اس کا کیا؟ میں تو ملے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی، بتاؤ اسے، اس حویلی کی مالکن آئی ہے جس پر وہ قبضہ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے، آیت نے تڑک کر کہا، اور لڑکی نے ارد گرد دیکھا۔ لوگ رک رک کر انہیں دیکھ رہے تھے، کیونکہ آیت اچھی خاصی اونچی آواز میں بات کر رہی تھی۔ میم، آپ پلیز احتیاط کریں، یہ دفتر ہے، لڑکی نے نرمی سے کہا۔ وہ جب کوئی احتیاط نہیں کرتا تو میں بھی نہیں کروں گی، بتاؤ اسے، اور تم کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ بتاؤ اسے کہ آیت ریاض آئی ہے، آیت نے جھنجھلا کر کہا اور اکڑ کر بیٹھ گئی۔ کالی چادر میں کالج بیگ کندھے پر ڈالے کھڑی تھی، آنکھوں میں اتنا غصہ تھا کہ سامنے والے کو ابھی بھسم کر دے گی۔ میڈم، آپ بات سمجھیں، ایسا نہیں ہو سکتا، لڑکی منمنائی۔ ٹھیک ہے، پھر میں خود ڈھونڈ لیتی ہوں اس کا دفتر، آیت نے سکون سے کہا اور آگے بڑھی۔ جب اس لڑکی نے آگے بڑھتے اسے روکا، میں سر کو انفارم کرتی ہوں۔ اس لڑکی کی بات پر آیت نے اسے دیکھا اور نروٹھے انداز میں ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ ریسیپشنسٹ نے سر، آیت ریاض آئی ہیں، لڑکی نے ایک دفعہ پھر سے کہا۔ اوہ اچھا، انہیں بٹھائیں،
5 منٹ بعد میرے دفتر میں بھیج دیجیے گا۔ مشتبہ نے اسے آرڈر دیا اور اپنی میٹنگ کو جلد از جلد ختم کیا۔ وہ حیران تھا کہ یہ لڑکی کیوں اس جگہ آئی ہے، اور پھر اس صدی کا سب سے انوکھا واقعہ ہوا۔ مشتبہ شیر اپنے دفتر سے اٹھ کر ریسیپشن پر اس لڑکی کو ریسیو کرنے آیا تھا۔ آپ یہاں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا اور ارد گرد گزرتے لوگوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مشتبہ شیر بھی مسکراتا تھا۔ ہاں، میں یہاں۔ تم جب بغیر اجازت میرے گھر آ سکتے ہو تو میں بھی آ سکتی ہوں، آیت نے نروٹھے پن سے کہا۔ ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ آئے میرے دفتر میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، مشتبہ نے مسکرا کر کہا۔ نظریں تو اس بے مروت لڑکی کا طواف کرتے نہیں تھکتی تھیں۔ آپ چلیں گے تو میں چلوں گی، آیت نے تڑک کر کہا۔ اوہ، آئیں۔ مشتبہ کو تو شاید اس کی کوئی بات ہی بری نہیں لگتی تھی، ایسی دل لگی کی تھی۔ مشتبہ اسے لیے اپنے دفتر کی طرف بڑھ گیا، خود آگے بڑھ کر دفتر کا دروازہ کھولا۔ آیت نے ایک نظر پورے دفتر پر ڈالی۔ گرے اور بلیک امتیاز کا کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ آپ بیٹھیں، مشتبہ نے سربراہی کرسی پر بیٹھتے اس نازک سی لڑکی کو کہا۔ بیٹھنے نہیں آئی میں، آیت نے غصے سے کہا۔ تو کیا ہمیشہ کی طرح لڑنے آئی ہیں؟ مشتبہ نے آنکھوں کو دلکش جنبش دیتے سوال کیا۔ ہاں، لڑنے آئی ہوں۔ بھائی ہو کون تم؟ پیچھے پڑ گئے ہو ہمارے؟ ہم کیوں دیں تمہیں اپنا گھر؟ اے بھائی، خام خواہ میں اگر تم سے تمہارا یہ دفتر مانگوں تو کیا تم مجھے دو گے؟ آیت نے آنکھیں گھما کر غصے سے سوال کیا۔ اس کی بات اور انداز پر مشتبہ نے کہکا لگایا۔ کیا چیز ہیں آپ؟ مشتبہ نے کہا۔ دیکھیں مس آیت ریاض، ساری پرانی باتیں بھول جاتے ہیں، نیا انٹرو کرتے ہیں۔ میں مشتبہ شیر بلڈرز کا اکلوتا مالک۔ اس شہر میں اور پاکستان کے دوسرے شہروں میں میرے کئی شاپنگ مالز ہیں۔ سرکاری اور نجی کئی عمارتوں کے شاہکار ہم نے ہی بنائے ہیں۔ باقی رہی آپ کے گھر کی بات تو وہ میرے مال کی کنسٹرکشن کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور رہی تیسری بات، اگر آپ کہیں تو میں اپنا دفتر خوشی خوشی آپ کے حوالے کر دوں گا۔ مشتبہ کی بات پر آیت کے غصے نے آسمانوں کا رخ کیا۔ اوہ ہیلو، سنو مسٹر، میں نا تمہاری کسی بات میں نہیں آنے والی۔ واہ بھائی، تم اور مجھے اپنا یہ محل دو۔ ہاں، مر ہی نہ جاؤ اس جھوٹ پر میں۔ اور ہاں، میری بات کان کھول کر سن لو، میں کسی صورت اپنا گھر تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ آئے بڑے، آیت نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی۔ بڑا تو میں واقعی تم سے ہوں، اور بڑوں کا احترام کیا جاتا ہے، ایسے تڑیاں نہیں دی جاتی، شیر نے مسکراتے لہجے میں کہا۔ آپ اب میری باتوں کو بالکل سیریس نہیں لے رہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، پولیس کیس کر دوں گی، ہلکے میں مت لیجیے گا مجھے، آیت نے غصے سے کہا۔ میں نے تمہیں بہت بھاری میں لیا ہے، جب یہ تم سمجھ نہیں پا رہی میری مجبوری۔ مشتبہ نے ٹھنڈی سانس کھینچی۔ اچھا خیر چھوڑیں، بیٹھیں، آپ کی مہمان نوازی کرتے ہیں، جو ہماری کبھی نہیں کی۔ مشتبہ نے اس کے دلکش روپ سے نظر چراتے کہا۔ میں کیوں کروں تمہاری مہمان نوازی؟ بھائی کسی کے گھر میں زبردستی گھسنے والے کی کوئی عزت نہیں ہوتی، آیت نے جیسے اسے سمجھایا۔ اور اگر میں لیگل طریقے سے گھس جاؤں تو؟ مشتبہ نے کسی اور اینگل میں کہا۔ کہنے کو تو وہ سیدھا سیدھا ٹھڑک جھاڑ رہا تھا، لیکن سامنے ایک بیوقوف لڑکی لڑنے مرنے کو کھڑی تھی۔ دیکھا کیسے اپنی کرپشن کو میرے سامنے فخر سے بیان کر رہے ہو؟ میں بتا رہی ہوں، پولیس کو بتا دوں گی میں سب کچھ، آیت نے غصے سے کہا۔ آیت، غصہ مت کریں، آپ بیٹھیں، ہم بیٹھ کر بھی تو بات کر سکتے ہیں، مشتبہ نے نرمی سے کہا۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی، بس یہی کہنے آئی ہوں، آئندہ اگر میرے بابا کو تنگ کیا تو سیدھا پولیس کے پاس جاؤں گی، آیت نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی اور واپسی کے لیے مڑی اور زور سے دروازہ بند کرتے اس کمرے کو ویران کر گئی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر مشتبہ اس کی خوشبو کو خود میں اتارتا رہا۔ یہ لڑکی دن بدن اس کے حواسوں پر بری طرح سوار ہو رہی تھی۔ ریاض صاحب اس سے ملنے آئے تو اس نے ان کے سامنے ایک پروپوزل رکھا، اور وہ تھا پارٹنرشپ۔ آپ کے جس حصے کو ہم یوٹیلائز کریں گے وہ ایک آپ کی ملکیت ہی رہے گا، ہم پارٹنر بن جاتے ہیں، پروفٹ کی ریشو سیٹ کر لیتے ہیں۔ اور مشتبہ کا یہ پلان تو بابا کو بہت اچھا لگا، انہوں نے فوراً اس فیصلے پر حامی بھر لی۔ اس طرح جائیداد بھی ان کے پاس رہتی اور ایک طرح کاروبار بھی ہو جاتا۔ دونوں کا یہی فیصلہ ہوا کہ ابھی اس فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے اور قانونی کارروائی کر لی جائے۔ وہ اس وقت مشتبہ کے دفتر میں بیٹھے وکیل کا انتظار کر رہے تھے جب مشتبہ نے ان کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے انکل؟ مشتبہ نے پوچھا۔ ہاں بس عمر کا تقاضا ہے، انہوں نے بات ٹالی اور پھر وکیل آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں معاہدہ سائن ہوا اور ریاض صاحب واپسی کے لیے اٹھے، اور بس اسی لمحے وہ اپنے سینے کو بری طرح پکڑے صوفے پر گر گئے۔ مشتبہ جلدی سے ان کی طرف بڑھا اور چند لمحوں میں ہی انہیں لیے ہسپتال کی طرف بھاگا۔
وہ اس وقت سڑک سے کوریڈور میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ اپنے ڈرائیور کو آیت کے گھر بھیج دیا تھا کیونکہ ان کا نمبر تو فی الحال اس کے پاس تھا نہیں۔ وہ بے چینی سے ریاض صاحب کی فیملی کا انتظار کر رہا تھا۔ آیت جو سکون سے جھولے میں بیٹھی چائے پی رہی تھی، ساتھ ساتھ کتاب کی ورق گردانی بھی ہو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا جو 7 بجا رہی تھی۔ امی، بابا اب تک نہیں آئے؟ آیت نے ایک بار پھر سے وہی سوال کیا۔ بتایا تو تھا انہیں کہیں جانا ہے، بار بار میرا سر کیوں کھا رہی ہو؟ امی نے مصروف سے انداز میں کہا۔ آپ کو تو ذرا بابا کی فکر نہیں ہوتی۔ آیت نے انہیں زج کرنا فرض سمجھا۔ تم بہت فضول بولتی ہو آیت، اور یہ حرکت مجھے تمہاری سخت ناپسند ہے۔ امی نے اسے جھڑکا۔ آپ کو تو میں بالکل نہیں پسند ہوں، مجھے تو بس میرے بابا پیار کرتے ہیں۔ آیت نے اٹھلا کر کہا۔ ہاں، میری تو تم سوتیلی بیٹی ہو۔ امی نے اسے گھورا۔ لگتا تو یہی ہے مجھے، جیسے میں صرف بابا کی بیٹی ہوں۔ آیت نے نروٹھے لہجے میں کہا۔ دیکھو ذرا منہا اس کے تیور، خام خام میرا دماغ کھا رہی ہے۔ امی نے دوبارہ اپنے کام کی طرف توجہ دی۔ آپ مجھے فون کیوں نہیں کرنے دے رہی؟ آیت نے جھنجھلا کر کہا۔ آیت، تنگ مت کرو مجھے، ذرا جو تم میں بڑا پن ہو۔ منہا تم سے چھوٹی ہے لیکن تم سے زیادہ سمجھدار ہے۔ صبح بتا گئے تھے تمہارے بابا مجھے، امی نے زچ ہو کر کہا۔ اس سے پہلے آیت کچھ کہتی کہ گھر کا دروازہ کھلا اور آیت فوراً اٹھی۔ بابا آ گئے، آیت نے جلدی سے کہا۔ دروازہ کھولنے پر اجنبی چہرے کو دیکھ آیت فوراً دروازے کی اوٹ میں ہوئی۔ جی کون؟ میڈم، آپ کے بابا ہسپتال میں ہیں، آپ لوگ آ جائیں، میں باہر گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ ڈرائیور کے کہنے پر آیت کو لگا اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ امی! آیت نے چیخ ماری اور پھر ان کو پتہ نہ چلا۔ وہ جیسے تیسے گھر بند کرتی نکلیں اور گاڑی میں بیٹھ کر ہسپتال کی طرف روانہ ہوئیں۔ کارڈیالوجی میں داخل ہوتے ان کے اپنے دل کپکپا رہے تھے۔ سامنے ہی مشتبہ شیر پیچھے کی طرف ہاتھ باندھے ادھر سے ادھر مارچ کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے میرے بابا کو؟ آیت نے غصے سے پوچھا۔ ہارٹ اٹیک، مشتبہ نے کہا۔ تم، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم ہی اس کے ذمہ دار ہو۔ ہائے میرے بابا! آیت نے رونا شروع کر دیا تو منہا نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا۔ پلیز باجی، امی بات کر رہی ہیں۔ منہا نے اسے سنبھالا۔ بیٹا ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ امی نے نم لہجے میں پریشانی سے پوچھا۔ آنٹی، ڈاکٹرز نے بائی پاس کا کہا ہے۔ میں آپ لوگوں کا ہی ویٹ کر رہا تھا، آپ پلیز میرے ساتھ آئیں، آپ سے کچھ سائن کروانے ہیں۔ مشتبہ نے آنٹی کو کہا اور ریسیپشن کی طرف بڑھا۔ منہا اور آیت ایک دوسرے کو گلے لگائے رو رہی تھیں، اور پھر امی کے سامنے مشتبہ نے سارے اخراجات اٹھائے تھے اور بابا کا بائی پاس شروع کروایا۔ اب بس سب بابا کے لیے دعا کر رہے تھے، لیکن اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ انہیں ایک اور ہارٹ اٹیک آیا اور آپریشن کے درمیان ہی فوت ہو گئے۔ باہر سب بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جب ڈاکٹر مایوس چہرہ لیے باہر نکلے۔ سوری مشتبہ صاحب، ہم ریاض صاحب کو نہ بچا سکے۔ یہ خبر نہیں تھی، بم تھا جو ان کے سر پر پھٹا تھا، اور پھر سارے انتظامات مشتبہ نے سنبھالے تھے۔ ریاض صاحب کے اس شہر میں گنتی کے رشتہ دار تھے، اکلوتے ہونے کی وجہ سے کوئی خاص رشتہ دار نہ تھا، بس ان کی بیگم کے ہی رشتہ دار تھے۔ اور پھر دکھی دل کے ساتھ ریاض صاحب کی تدفین کر دی گئی۔ آیت پر تو غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ اسے اپنے بابا سے بے پناہ محبت تھی، شاید امی سے زیادہ وہ بابا سے محبت کرتی تھی۔ امی اور مشتبہ ہی سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ دن اختتام پذیر ہوا تو مشتبہ نے غم میں ڈوبی شگفتہ بیگم سے اجازت مانگی۔ میں آپ کا غم کم نہیں کر سکتا آنٹی، لیکن دکھ کی اس گھڑی میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ میرا نمبر ہے، جب ضرورت پڑے کال کر دیجیے گا، میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ مشتبہ نے احترام سے کہا۔ بیٹا آپ کا بڑا احسان ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو آج نہ جانے یہ سب میں کیسے سنبھالتی۔ امی نے سسک کر کہا۔ آنٹی، بیٹا بھی کہہ رہی ہیں اور پرایا بھی، بس بیٹا کہہ دیا تو آگے کوئی بات نہ کریں، آپ آرام کریں، میں کل پھر سے حاضر ہو جاؤں گا، مشتبہ نے نرمی سے کہا اور وہاں سے اٹھا۔ ایک نظر صحن میں دوڑائی لیکن نظر ناکام سی واپس لوٹی۔ وہ سر جھکا کر گھر سے نکل گیا۔ ریاض صاحب کو فوت ہوئے 1 ماہ ہو گیا تھا۔ آج اس کا ارادہ آنٹی کی طرف جانے کا تھا۔ ویسے تو وہ ہر دوسرے دن کچھ نہ کچھ لے کر ان کے گھر پہنچ جاتا تھا۔ آیت سے 1-2 بار سامنا ہوا لیکن وہ مکمل نظر انداز کر کے چلی گئی۔ آنٹی نے اسے بیٹا کہا تھا تو وہ بیٹا بن کر دکھا رہا تھا۔ آج ویسے بھی اس نے آنٹی سے ریاض صاحب کے اور اس کے معاہدے کی بات کرنی تھی۔ وہ مزید اس پروجیکٹ کو ڈیلے نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بیکری سے کچھ سامان لیا اور آیت کے گھر پہنچا۔ آنٹی نے دروازہ کھولا اور اسے لیے بیٹھک کی طرف بڑھ گئی۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد مشتبہ نے اپنا مدعا پیش کیا۔ میں نہیں جانتا آنٹی انکل نے آپ کو کچھ بتایا ہے یا نہیں، لیکن میرا اور ان کا معاہدہ ہو گیا تھا۔ میرا پروجیکٹ انکل کی وفات کی وجہ سے پہلے ہی ڈیلے ہے۔ میں آپ کی اجازت لینے آیا ہوں، یہ پیپرز ہیں، آپ دیکھ لیں، انکل کے سائن موجود ہیں۔ معاہدے کے مطابق میں اس حصے پر کنسٹرکشن سٹارٹ کرنا چاہتا۔ آیت دھاڑ سے دروازہ کھولتی کمرے میں داخل ہوئی۔ اوہ،
تو مکار انسان، یہ تھا تمہارا پلان۔ تمہاری وجہ سے میرے بابا مر گئے۔ تم نے انہیں اتنا ڈپریشن دیا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور تم پھر باز نہ آئے۔ میں بھی کہوں، پچھلے 1 ماہ سے تم کن چکروں میں ہو؟ میری بھولی ماں کو تم اپنے جال میں نہیں پھنسا سکتے۔ میرے بابا نے تم سے کوئی معاہدہ طے نہیں کیا، جھوٹ بولتے ہو تم۔ میں پولیس کو کمپلین کروں گی تمہاری۔ آیت نے غرا کر کہا۔ آنکھوں سے سیال رواں تھا۔ وہ کالے جوڑے میں اجڑی بکھری سی کھڑی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی آیت، جاؤ یہاں سے، میں بات کر رہی ہوں۔ امی نے اسے جھڑکا۔ امی، یہ شخص آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ بابا کا قاتل ہے یہ، اور آپ اس کی بات سنی کیوں رہی ہیں؟ کیوں آتا ہے یہ ہمارے گھر؟ بھرائے ہوئے لہجے میں وہ چیخی۔ اب ایک لفظ بھی مت بولنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جب میں کہہ رہی ہوں جاؤ یہاں سے تو جاؤ۔ امی نے اسے باہر کی طرف دھکیلا اور آیت روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ امی نے مشتبہ سے معذرت کی اور اسے کام شروع کرانے کی اجازت بھی دے دی، لیکن دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ کل کا سورج کیا رنگ لائے گا۔ آیت یونی کے بہانے گھر سے نکلی اور پولیس اسٹیشن پہنچی۔ اس نے مشتبہ شیر کے خلاف FIR کٹوائی تھی۔ SHO نے حیرت سے اس نازک سی لڑکی کو دیکھا۔ سر، آپ اسے اریسٹ کریں اور آئندہ یہ شخص ہمارے گھر نہ آئے۔ آیت نے ایک بار پھر SHO کو کہا اور وہاں سے نکل کر یونی چلی گئی۔ SHO نے اس کے نکلتے ہی مشتبہ شیر کو کال کی، جسے اس نے دوسری بیل پر اٹھا لیا۔ کیسے ہو مشتبہ؟ SHO راؤ اور مشتبہ بچپن کے دوست تھے۔ میں ٹھیک، تم بتاؤ، آج کیسے ہمیں یاد کیا؟ مشتبہ نے پوچھا۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اس کے ارد گرد ملازموں کی ایک فوج کھڑی تھی۔ یار، میں حیران ہوں، تم کن چکروں میں ہو آج کل؟ راؤ نے اس پر میٹھا سا طنز کیا۔ کن چکروں میں ہوں میں؟ مشتبہ نے سوال کیا۔ ایک نازک سی لڑکی آئی تھی، تمہارے خلاف پرچہ کٹوا کر گئی ہیں۔ راؤ نے ہنس کر کہا۔ واٹ دا ہیل، کیا بکواس ہے یہ؟ مشتبہ نے حیرت سے پوچھا۔ کہتی ہیں کہ آج ہی اریسٹ کروں میں تمہیں۔ راؤ نے مزید آگ بھڑکائی۔ کس جرم میں؟ مشتبہ نے غصہ ضبط کرتے پوچھا۔ ان کی حویلی پر قبضہ کرنے کے جرم میں، ان کے گھر زبردستی داخل ہونے کے جرم میں۔ راؤ کی بات پر مشتبہ نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ آیت ایسی بھی کوئی حرکت کر سکتی ہے۔ اس نے آنٹی کو فون کیا اور اپنے آنے کا کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ آنٹی کے سامنے موجود تھا۔ اس نے شگفتہ بیگم کو ساری بات بتائی۔ بیٹا، میں بہت شرمندہ ہوں، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ میں نے رات کو اس کو یہ بات نہیں بتائی تھی۔ بہت جذباتی ہے اور بیوقوف بھی بہت ہے۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسا کرے گی۔ شگفتہ بیگم نے نم لہجے میں کہا۔ آنٹی، میرے لیے اب کیا حکم ہے؟ اس کی فرما برداری پر شگفتہ بیگم صدقے واری ہو گئی۔ بیٹا، جیسا آپ کے انکل کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا تھا، آپ وہی کریں، میں خود دیکھ لوں گی سب کچھ۔ آیت دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گی، شگفتہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ آنٹی، آپ سے اور درخواست کرنی تھی۔ مجھے امید ہے آپ مجھے مایوس نہیں کریں گی۔ مشتبہ نے لوہا گرم دیکھ کر فوراً اپنا مطالبہ رکھا۔ آپ حکم کریں بیٹا۔ شگفتہ بیگم تو ویسے ہی اس 1 ماہ میں مشتبہ سے بے حد متاثر ہو گئی تھیں۔ آنٹی، میں آپ کی اجازت سے اپنی اماں جی کو آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ دراصل میں آیت سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جھکی نظروں سے ایک نیک شریف لڑکا بن کر اس نے رشتے کی اجازت مانگی تھی، حالانکہ دنیا جانتی تھی کہ مشتبہ بالکل نیک شریف نہیں ہے۔ یہاں معاملہ دل کا تھا تو اس کا انداز بھی بڑا میٹھا سا تھا۔ بیٹا، آپ کا اور ہمارا کیا جوڑ؟ شگفتہ بیگم نے گھبرا کر کہا۔ آنٹی، امیری غریبی کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ جو چیز کہیں گی، جیسا حق مہر کہیں گی، میں وہ آیت کے نام کرنے کو تیار ہوں۔ اس چیز کو سائڈ میں رکھ کر بتائیں مجھ میں اگر کوئی کمی ہے تو۔ مشتبہ نے ان کے ہاتھ تھام کر پوچھا۔ میں نے بیٹا کہا ہے تمہیں مشتبہ، اور میرے بیٹے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میں آج اپنے بیٹے کو لفظ دے رہی ہوں، آیت تمہاری ہے اور ہمیں تمہاری طرف سے کچھ نہیں چاہیے۔ شگفتہ بیگم کی بات پر مشتبہ کے دل میں سکون اترا تھا۔ میں اسی ہفتے اپنی اماں کو گاؤں سے بلا لیتا ہوں، پھر آپ کی طرف ہم حاضر ہو جائیں گے۔ مشتبہ نے سر جھکا کر کہا تو اماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر ڈھیر دعائیں دیں۔ کون کہہ سکتا تھا ابھی 2 گھنٹے پہلے جس لڑکی نے اس پر مقدمہ کیا تھا، 2 گھنٹے بعد اس کا رشتہ اسی شخص سے طے پا گیا تھا۔ وہ ایک مقدمے کے بدلے اپنے سارے حقوق اس شخص کے نام لکھوانے والی تھی۔ آیت یونی میں بے صبری سے SHO کی کال کا ویٹ کر رہی تھی جب گھر سے کال آئی۔ آیت، تم جہاں بھی ہو فوراً گھر پہنچو، امی نے سختی سے کہا۔ اس حکم پر آیت فوراً گھر پہنچی۔ امی غصے سے بیٹھک میں ہی بیٹھی نظر آئیں۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آیت نے بے صبری سے ان کے ہاتھ تھام کر سوال کیا اور امی نے کھینچ کر اسے ایک تھپڑ مارا۔ کس کی اجازت سے تم پولیس اسٹیشن گئی تھی؟ امی کے سوال پر آیت کے رنگ اڑے۔ اتنی تم ہم سے اوپر ہو گئی ہو، ہمارے اختیارات سے باہر ہو گئی ہو کہ ایسی جگہوں پر اکیلے چل دی؟
आयत ऐसी तो परवरिश ना की थी मैंने तुम्हारी। अम्मी ने नम लहजे में कहा। अम्मी वो मुश्तबा शेर वो झूठ। आयत मिनमिनाई। झूठ नहीं बोल रहा, वो सच बोल रहा है। तुम्हारे बाबा ने अपनी ज़िंदगी में ही ये फैसला कर लिया था और उन्होंने ही हमें तुम्हें बताने से मना किया था। सब जानते थे तुम्हारी जज्बाती हरकतों को। अम्मी ने गुस्से से कहा। वो वो झूठ बोल रहा है अम्मी। आयत ने बेयकीनी से उन्हें देखा। हाँ, कुछ देर बाद कह देना मैं भी झूठ बोल रही हूँ। अरे यकीन कर लो, तुम्हारे बाबा का फैसला है। फौत होने से पहले वो यही काम करने गए हुए थे। अम्मी ने गुस्से से कहा। बाबा ऐसे नहीं कर सकते। आयत ने भी गुस्से से कहा। ना मानो, तुम्हारे ना मानने से क्या होता है? इतनी ही अक्ल है और पढ़ी लिखी हो ना, तो पढ़ लो ये कागजात। अरे वो बच्चा तो पार्टनरशिप कर रहा है, हम लोगों को उम्र भर का फ़ायदा देना चाहता है, लेकिन तुम्हें तो खब्त है हर इंसान की नीयत पर शक करने का। अम्मी ने उसे अच्छी खासी झाड़ पिला दी। कान खोलकर अब तुम मेरी बात सुनो। खबरदार, जो तुमने अब कोई उल्टी हरकत की, मैंने मुश्तबा से कह दिया है। पुलिस केस वापस ले लिया है मैंने, और हाँ, जूनी से तो छुट्टियां हैं तुम्हारी। खबरदार जो तुम घर से निकली। अम्मी ने वार्निंग दी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मिन्हा दरवाजे में खड़ी अपनी बहन को देख रही थी, जिसने कांपते हाथों से वो कागजात उठाए थे। आपा, आपको थाने नहीं जाना चाहिए था। मिन्हा की बात पर उसने एक नज़र उसे देखा। अम्मी बहुत हर्ट हुई हैं, मिन्हा ने कहा और वहाँ से निकल गई थी। और फिर सारे कागजात मिन्हा ने देखे, वो रोती रही। बाबा ने ऐसा क्यों किया? अम्मी ने उसे क्यों छुपाया? और मुश्तबा जीत गया। उसे ये सीधी सीधी अपनी हार ही तो लगी थी। वो फूट फूट कर रो दी। आज जुम्मे का दिन था। पिछले 3 दिन से आयत ने अम्मी और मिन्हा का बाइकआउट किया हुआ था। उसे तेज़ बुखार था और वो कमरे में बंद थी। अम्मी भी नाराज़ थी। उससे बस एक मिन्हा थी जो इन दोनों के बीच बैरिज का काम कर रही थी। आप ही तैयार हो जाएं, अम्मी ने कहा है। मिन्हा ने उसके कमरे में आकर कहा। अम्मी ने खुद उसके साथ सख्त रवैया रखा हुआ था। वो ना तो उसने बिल्कुल काबू नहीं आना था। क्यों? आयत ने फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा। आपका रिश्ता आ रहा है आज। मिन्हा ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए कहा। ये क्या बकवास है? आयत ने तुड़क कर कहा। यही सच है मेरी आपा, जल्दी से उठें, वो लोग आने वाले होंगे। मिन्हा ने उसे खींचा। मुझे लगता है दिमाग हिल गया तुम्हारा। अम्मी कहाँ है? मैं खुद देखती हूँ। आयत ने अपने थकावट से चूर वजूद को घसीटा और उठकर जूती पहनती बाहर निकली। अम्मी उसे किचन में नजर आईं। ये मिन्हा क्या बकवास कर रही है? आयत ने पूछा। इसमें बकवास क्या है? रिश्ता आया है तुम्हारा, अम्मी ने रूखे लहजे में कहा। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? इतनी बड़ी सज़ा? आयत ने रोते हुए कहा। इसमें सज़ा क्या है? बेटियों के रिश्ते करना सज़ा कब से हो गया? अब ये ड्रामे बंद करो और कमरे में जाकर तैयार हो जाओ, अम्मी ने मसरूफ़ से लहजे में कहा। अम्मी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आयत ने गुस्से से पूछा। पुलिस में रिपोर्ट करा दो मेरी भी जाकर, शायद तुम्हें सच पता चल जाए। अम्मी ने खींच कर तंज किया तो आज झाग की तरह बैठ गई। गुस्से में गई थी और मुझे सच कब बताया था आपने जो मुझे पता होता? आयत मिनमिनाई। यही बात तो है, मुझसे पूछने के बजाय, मेरी सुनने के बजाय तुम्हें जिसने हमने 7 पर्दों में रखा वो थाने पहुंच गई। जानती भी हो कैसी जगह है वो, कैसी नज़रें होती हैं लोगों की। अम्मी ने दुख से कहा। गलती हो गई अम्मी, सॉरी। आयत ने सर झुका कर कहा। ठीक है, अब सर मत खाओ, फ्रेश हो जाओ, वो लोग आने वाले होंगे, अम्मी ने कहा। सॉरी की है, फिर भी रिश्ता कर रही हैं, आयत ने उठेपन से कहा। अच्छा रिश्ता है आयत, खुश नसीब हो जो ऐसा रिश्ता आया है, वरना वो कहाँ और हम कहाँ। नाशुक्री नहीं करते बच्चे। जाओ, अपनी माँ पर यकीन है न तुम्हें? तुम्हारे बाबा के बाद मैं कमज़ोर हो गई हूँ, न जाने कब बुलावा आ जाए। बस अब तुम दोनों के फ़र्ज़ों से फ़ारिग होना चाहती हूँ, अम्मी ने नम लहजे में कहा और आयत उनके गले लगी। मुझे आपका हर फैसला मंजूर है अम्मी, आयत ने उनके गले लगते रुंधे हुए लहजे में कहा। जीती रहो, खुश रहो और अल्लाह तुम्हें अक्ल दे, अम्मी ने उसे दुआएं दी। बाजी, सोच लें, बाद में अपने फ़ैसले पर पछताना न पड़े, मिन्हा ने उसे छेड़ा। ज़बान दी है अम्मी को, आयत पीछे नहीं हटेगी, आयत ने नम आंखों से कहा तो अम्मी ने उसे प्यार किया और उसके जज्बातीपन पर हंस दी। जाओ, नाश्ता बनाकर भेज रही हूँ, वो भी कर लो, अम्मी ने उसके बाल संवारते हुए कहा और वो सर हिलाती बाहर निकल गई। मिन्हा ने अम्मी को देखा। आपने बाजी को बताया क्यों नहीं शेर भाई का? मिन्हा ने उलझ कर पूछा। अभी बताकर उस गुब्बारे में दोबारा हवा भरने से बेहतर है मौके पर ही उसको पता चले। और तुम भी मुंह बंद रखो और जाकर बैठक साफ करो, अम्मी ने कहा और अपने काम में लग गई। मिन्हा भी वहाँ से निकल कर चल दी। पिंक कलर के हल्के से कामदार कुर्ते पजामे में वो गुड़िया लग रही थी। बालों को हल्का सा कर्ल करके एक तरफ डाला हुआ था। हल्के से मेकअप के साथ वो आफत लग रही थी। सर पर दुपट्टा लिए वो मिन्हा के साथ बैठक में आई तो सामने एक सोबर सी खातून बैठी थी। एक तरफ एक मर्द भी था।
जिसे देखने की आयत ने जहमत ना की थी। माशाल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी है। अम्मा ने उसे साथ बिठाते प्यार करते हुए कहा। भाई शगुफ्ता बहन, मैं मंगनी की तारीख लेने आई थी, अब तो निकाह की तारीख लेकर ही जाऊंगी। अम्मा की बात पर शगुफ्ता बेगम धीमे से मुस्कुरा दी। आयत सर झुकाए बैठी थी। अभी मेरी तैयारी नहीं है बहन जी, मुझे कुछ वक्त तो दें। शगुफ्ता बेगम ने शर्मिंदगी से कहा। आपको कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं आंटी, मैं सब संभाल लूँगा। ये आवाज़ तो आयत 100 लोगों में भी पहचान सकती थी। उसने झटके से सर उठाया तो दंग रह गई। मुश्तबा शेर पूरे ठाठ से सामने विराजमान था। एक लम्हे के लिए नज़रों का तसादम हुआ। आयत ने अम्मी को देखा। वो चाह कर भी यहाँ से नहीं उठ सकती थी, क्योंकि आंटी ने अपने हाथ से कंगन उतार कर उसके हाथ में डाल दिए थे। आयत को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो बेबसी से बैठी रही, आंखें भी नम हो रही थीं। अम्मी ने ऐसा क्यों किया? और फिर आंटी ने मुश्तबा से कहा, मुश्तबा जाओ, मेरी प्यारी सी दुल्हन को आइसक्रीम खिला लाओ, तब तक मैं शगुफ्ता बेगम से शादी की तारीख ले लेती हूँ। अम्मी की बात पर शगुफ्ता बेगम ने भी उन्हें इजाज़त दी और मरे मरे कदमों से लेकिन जारहाना तेवर के साथ आयत वहाँ से निकलती मुश्तबा ने गाड़ी का गेट उसके लिए खुद खोला। उसने एक गुस्से भरी नज़र उस पर डाली और गाड़ी में बैठ गई। ओह खुदा, इतनी बड़ी गेम! तुम धोखेबाज! अब इस तरह मेरी ज़मीन हासिल करोगे? आयत ने गुस्से से कहा। रहम करो मुझ पर आयत, एक तुम्हारी ज़मीन ना हो गई, कोई कीमती ख़जाना हो गया जिसके पीछे तुम पागल हो गई हो। अरे बेवकूफ़ लड़की, कुछ फ़ैसले दिल के भी होते हैं। मुश्तबा ने सर थाम कर कहा। गाड़ी चलाने की नौबत तो आई ही ना थी। मैं कैसे यकीन कर लूँ? आयत ने गुर्रा कर कहा। स्टैम्प लिख दूँ? बताओ कहाँ लिख कर दूँ? तुम्हारे इस कीमती घर को देखूंगा भी नहीं कभी ज़िंदगी में। मुश्तबा ने झुंझला कर कहा। आयत ने मशकूक नज़रों से उसे देखा। हाँ देखो मुझे गौर से इन आँखों में, तुम्हें क्या नज़र आया? अपने नाम की मोहब्बत शायद तुम्हें दिख जाए। मुश्तबा की बात पर आयत ने सटपटा कर निगाहें झुका लीं। फ्लर्ट मत करे मुझसे, आयत ने इधर उधर देखते हुए कहा। तुम मौका कब दे रही हो? मैं तो रोमांस करना चाहता हूँ, मुश्तबा ने बेबाकी से कहा। आयत उसे घूर भी ना सकी। ज़्यादा ओवर मत हो, मानी नहीं हूँ मैं भी, आयत ने नरूठेपन से कहा। उसकी नज़रों की वो ताब ही कहाँ ला पा रही थी। मान जाओ ना मेरी जान, मैं आपके साथ खट्टी मीठी सी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। इस तूफ़ान का साथ उम्र भर के लिए मांग रहा हूँ। आयत ने एक नज़र उसे देखा। उसके हर अंदाज से मोहब्बत वाज़े थी। बहुत चालाक हैं आप, आयत ने उसे देखते हुए कहा। जनाब आपसे कम, मुश्तबा ने मुस्कुरा कर कहा और आयत उसकी बात पर मुस्कुरा दी। चले गाड़ी चलाएं, आइसक्रीम खिलाएं।